बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सब ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब ऑफिशियल टीवी सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दुनिया के 10 मुतासिर कुन शख्सियात के बारे में बात करने वाला हूँ। अब तक के 10 इंतहाई मुतासिर कुन अफराद। जब बात मुतासिर कुन लोगों की होती है तो तारीख़ में पेश करने के लिए गैर मामूली नामों की बात होती है। साइंस, मज़हब, फ़लसफ़ा और सियासत की दुनियाओं से इनको 10 तक महदूद रखना कोई ख़ास कारनामा नहीं है। हमने तारीख़ की किताबों में तलाश किया है और अपनी पूरी कोशिश की है। यहाँ हमारी आजिज़ाना राय में अब तक के सबसे मुतासिर कुन लोग हैं। नंबर 10, सर आइज़ैक न्यूटन। सर आइज़ैक न्यूटन ये नाम दुनिया के हर साइंस क्लास में पढ़ाया जाता है। सर आइज़ैक न्यूटन बिलाशुबा अब तक के सबसे मुतासिर कुन लोगों में से एक हैं। रियाजी, अलहियात, तबीयात और फ़ल्कियात के शोबों में कारामद इनकी बुनियादी सोच का नतीजा ज़मीनी वक्फ़े व इंकशाफ़ात का था और असरी साइंस बरादरी में लहरों का सबब बनी, जिसका असर हर नस्ल के लिए पड़ता है। सबसे मशहूर कशिश शकल की इनकी दरियाफ्त ने तमाम जदीद उलूम की बुनियाद रखी, लेकिन वो आवाज़ की रफ्तार का हिसाब देने वाला पहला शख्स भी था और रोशनी के मुताले में ज़बरदस्त पेशरफ्त की। मुतासिर कुन हम ऐसा ही सोचते हैं। नंबर 9, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 20वीं सदी का एक अहम नाम। लूथर ने बुनियादी तौर पर मसावी हकूक़ की अवामी तहरीक की हिमायत की और पूरी नस्ल को नस्ली मसावत पर असर-ए-नौ गौर करने की तरग़ीब दी। सन 1929 ईस्वी में एटलांटा में पैदा हुए और सख्त अमरीकी अलहदगी की कवानीन के तहत बड़े हुए। इन्हें महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद से मुतासर होकर सिविल राइट्स मूवमेंट की रहनुमाई की गई। आखिरकार उन्होंने मुल्क भर में इदारा की अलहदगी ख़त्म कर दी और नोबल अमन इनाम और सदारती तमग़े आज़ादी हासिल किया। रास्ते में जनवरी में तीसरा पीर अब इनकी नाकाबिल यकीन ज़िंदगी और कामों की याद में मुल्क भर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के दिन के तौर पर मनाया जाता है। क्या हमें मज़ीद कहने की ज़रूरत है? नंबर 8, चार्ल्स डार्विन न्यूटन। चार्ल्स डार्विन न्यूटन की तरह डार्विन की भी बुनियादी सोच ने न सिर्फ साइंसी तहकीक के पूरे नज़रिया को आगे बढ़ाया, बल्कि इसने अपने महाकाव्यों के ज़रिए माशरे को वसी पैमाने पर फैलाने के लिए फ़ितरी दुनिया के हैरत और साजिशों को भी इंकशाफ किया और 5 साल के सफ़र के दौरान HMS बेगल पर दुनिया एक ऐसे वक़्त में जब पूरी दुनिया के माशरों पर मज़हब की मज़बूत गिरफ्त थी, डार्विन का फ़ितरी इंतखाब का नज़रिया जैसा कि एन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में निकला है, इसे तौहीन आमेज़ और मजहबी समझा जाता था। इसने नाकाबिल तरदीद बहादुरी, इनके एतक़ादात की जुर्रत और इस सबूत पर एक बहुत बड़ा एतक़ाद लिया जिसका उन्होंने किसी नज़रिया पर कायम रहना खड़ा किया था, जिसने बिलाखिर जदीद बायोलॉजी की ज़्यादातर बुनियाद रखी थी। नंबर 7, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर अदब के मुअज़्ज़ज़ बादशाह। शेक्सपियर की तहरीर ने इंसानियत की फ़ितरत की अक्कासी की है। एक अदाकार, ड्रामा निगार और शायर, इनके कामों ने अपने और मुआसिर माशरे के बारे में सोचा जाने का अंदाज़ बदल दिया। इस तरह पूरी अंग्रेज़ी बोलने वाले दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लगभग 500 साला मुसन्निफ़ के काम कितने ही मुवाफ़िक़ हैं, जिन्हें बहुत से सिर्फ़ अंग्रेज़ी असबाक़ के दौरान पढ़ते हैं, तो वो जदीद दुनिया के लिए हो सकते हैं। यहाँ सैकड़ों अल्फ़ाज़ और फ़िक्रे हैं जो बार्ड के साथ तरतीब दिए जाते हैं। कभी कहावत को इस्तेमाल किया, सर्दी पकड़ो या बर्फ़ को तोड़ दो, फिर आप शेक्सपियर का हवाला दे रहे हैं। हम कहते हैं कि ये काफ़ी विरासत है। नंबर 6, वोल्फ़गैंग अमाडियोस मोज़ार्ट।
موزارٹ اگرچہ متاثر کن کلاسیکی کمپوزروں کی فہرست لمبی ہے، لیکن زیادہ تر حلقوں میں موزارٹ کو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ وہ 5 سال کی عمر سے ہی کمپوزیشن کرنے والا ناقابل یقین ہنرمند تھا، اور سن 1991 میں ان کی وفات کے بعد 600 سے زیادہ کاموں کا ایک جسم دنیا میں چلا گیا۔ ان میں سے بہت ساری کلاسیکی کمپوزیشن آج بھی چلتی ہے۔ انہوں نے کلاسیکی طرز کو بھی کمال اور تیار کیا، جس کی خصوصیت واضح توازن اور شفافیت کی طرف سے ہے، اور براہ راست تضاد کے ساتھ اس بار کو اسٹائل کا ہے جو اس وقت غالب تھا۔ ان کے ترقی پسند کاموں بیتھوون اور چوپین سمیت متعدد عالمی مشہور جانشینوں کے لیے فریم ورک تشکیل دیتے رہے۔ نمبر 5، دلائی لاما۔ دلائی لاما تنزین گیاسو۔ اس فہرست میں کسی مذہبی رہنما کو شامل کرنا کسی حد تک متنازع نظر آتا ہے، لیکن 14ویں دلائی لاما نے اپنی سیاسی سرگرمی اور پرامن احتجاجی تحریکوں کی بدولت ایک حقیقی الہامی حیثیت سے اس کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ہماری فہرست کے واحد زندہ رکن گیاسو کو تبت میں چینی حکومت کے خلاف عدم تشدد کے خلاف مزاحمت پر 1989 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ یہ ایک جاری مسئلہ ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ گیاسو ہندوستان میں جلاوطنی میں رہنے پر مجبور ہے۔ وہ خواتین کے حق، معاشیات، ماحولیات، سائنس اور مذہب کی طرح کے موضوعات پر اپنی جذباتی تقاریر کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اور امن، خوشحالی، ہمدردی اور سب کی رواداری کے لیے ان کا لگن واقعی متاثر کن ہے۔ نمبر 4، ونسٹن چرچل۔ ونسٹن چرچل دوسرا عالمی جنگ جیتنے والا شخص جدید تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہے۔ نہ صرف اس نے برطانوی قوم کو بھی خطرے کا سامنا کرنے میں لازوال ہونے کی ترغیب دی، بلکہ اس نے پوری اتحادی قوتوں کے لیے بھی ایسا ہی کیا، اور اسے یورپ میں فاشزم کے پھیلاؤ کو روکنے اور لبرل جمہوریت کے تحفظ کا بھی وسیع پیمانے پر سراہا گیا ہے۔ چرچل ایک زبردست سیاستدان، بہترین شائستہ اور ادب کے نوبل پرائز کے ساتھ ایک قابل مصنف چرچل کا مقابلہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ نمبر 3، البرٹ آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے سائنس میں جو ترقی کی ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ نیوٹن کے بعد سب سے بڑے سائنسدان آئنسٹائن کا نظریہ نسبت اب بھی تاریخ کی سب سے زیادہ اثر و رسوخ میں سے ایک ہے۔ تاریخ کے سب سے مشہور مساوات کے ڈیولپر کی حیثیت سے اس نے بالکل درست طور پر 1921 میں طبیعیات میں نوبل انعام حاصل کیا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کے دوران 300 سے زیادہ مقالے شائع کیے تھے، اور اس کا نام جینیس کی اصطلاح کے مترادف بنا۔ نہ صرف وہ ایک مضبوط سائنسدان تھا، بلکہ وہ انسانی حقوق کے لیے متحرک آواز، ایک پرامن دنیا کے لیے مہم چلانے اور جوہری بموں کی تخلیق کی پرجوش الفاظ میں مذمت بھی کرتا تھا۔ نمبر 2، نیلسن منڈیلا۔ نیلسن منڈیلا کو شامل کیے بغیر ہر وقت کے متاثر کن لوگوں کی کوئی فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے ساتھ مساوی حقوق کے سب سے مشہور چیمپئن کی حیثیت سے کھڑے ہو کر جنوبی افریقہ کو اس کی رنگ برنگی حکومت سے چھٹکارا دلانے کے لیے کی جانے والی جدوجہد نے تاریخ کو بدل دیا۔ کارکنوں کی ہڑتالوں کو بھڑکانے اور حکومت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کے الزام میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس نے 27 سال جیل میں گزارے۔ اس دوران اس نے ڈگری حاصل کی، کام کیا اور بھوک ہڑتال کی، سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی، خود نوشت لکھی اور لیا فرقہ واریت کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں، اس کے خراب سلوک کے باوجود انہیں توڑا نہیں جا سکا، اور 1990 میں رہائی کے فوراً بعد وہ جنوبی افریقہ کا صدر منتخب ہوا، جو اس ملک کا پہلا سیاہ فام لیڈر تھا۔ نمبر 1، عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی پاکستانی انسان دوست ہیں۔ پیدائش 1928 بنٹوا، گجرات، ہندوستان میں ہوئی۔ 8 جولائی 2016 کراچی میں وفات
پا گئے۔ انہوں نے میڈیکل کلینک، یتیم خانوں، نرسنگوں سے وابستہ ایک وسیع فلاحی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور اس کا آپریشن کیا۔ گھروں، بحالی مراکز، پناہ گاہوں اور پاکستان کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس، اس فاؤنڈیشن کو مکمل طور پر نجی عطیات نے مالی اعانت فراہم کی تھی اور لوگوں کو مذہب یا نسلی گروہ کی پرواہ کیے بغیر خدمات پیش کی گئی۔ ملک آزاد ہونے کے فوراً بعد ہی ایدی 1947 میں پاکستان ہجرت کر گئے۔ 1950 کی دہائی میں انہوں نے ایک فری میڈیکل ڈسپنسری کے قیام کے ساتھ اپنے فلاحی کاموں کا آغاز کیا۔ اپنی خدمات کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے ایدی فاؤنڈیشن کو بطور ایک گاڑی تشکیل دی جس کے ذریعے فنڈ اکٹھا کرنا تھا۔ پیسے کے لیے اس کی اپیل کے جواب نے اسے تیزی سے وسعت دینے کے قابل بنا دیا۔ فلو کی وبا کے رد عمل میں اس نے علاج معالجے قائم کیے اور پھر زچگی کلینک کے ساتھ ساتھ ایمبولینس بھی شامل کی۔ انہوں نے ترک بچوں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے یتیم خانوں کی دیکھ بھال بھی شروع کر دی۔ فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا تاکہ جنازے کی خدمات، تعلیم اور پیشہ وارانہ تربیت ہے گھر افراد کے لیے گھروں اور صوف کچن کی فراہمی اور ہنگامی حالات میں مدد شامل ہو۔ ایدی فاؤنڈیشن کے خیراتی ادارے پورے پاکستان میں پھیل گئے اور یہ فاؤنڈیشن ملک کی سب سے بڑی نجی سماجی بہبود کا ادارہ بن گئی۔ ایدی خود محض زندگی بسر کرتے تھے، خود کو ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کے لیے پوری طرح لگاتے تھے۔ 1986 میں انہوں نے پبلک سروس کے لیے رامون مگسیسی ایوارڈ ملا اور انہیں 2000 میں انسانیت، امن اور برادرانہ برادری کے لیے بلزان انعام سے نوازا گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔